ایمان والو اب آ جائے روزے پہ. 2 دن بعد روزہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کی کچھ آیات آپ نے اور میں نے آج پڑھنی ہے تاکہ ہمیں روزے کی اہمیت بھی پتہ لگے اور روزے کی وجہ بھی پتہ لگے. اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. کیوں کیے گئے؟ لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بنو. آپ کو اور مجھے اگر پرہیزگاری چاہیے، آپ کو اور مجھے اللہ کی محبت چاہیے، تو محبت کیسے ملے گی؟ روزے سے. اور روزے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا روزے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صبح سحری کر لیں اور سحری کے بعد کھانے پینے کے لیے تو آپ کا منہ بند ہے اور آپ نے افطار کرنا ہے، لیکن درمیان میں آپ کا منہ دوسروں کو گالی گلوچ دینے کے لیے بھی کھلا ہے، دوسروں کے ساتھ لڑائیاں جھگڑے کرنے کے لیے بھی کھلا ہے، میاں بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، ساس بہو میں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، بہن بھائیوں میں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، کاروبار کے لین دین میں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، ایون روزوں میں قتل تک ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے روزے کا مقصد صرف منہ بند کرنا نہیں ہے، روزے کا مقصد ہے کہ آپ اور میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں. لعلکم تتقون تاکہ ہم بچ جائیں. آپ نے اور میں نے اپنے نفس کی تربیت کرنی ہے. بھوکے ہو کر جب ہم بھوکے رہتے ہیں نا تو ہمیں کھانے کی طلب زیادہ ہوتی ہے. ہمیں افطار کے ٹائم کتنا دل کر رہا ہوتا ہے یہ چیز بھی بناؤں یہ چیز بھی بناؤں، لیکن جب افطار ہوتا ہے تو ہم زیادہ کھا نہیں سکتے. ایسے ہی ہے نا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ خواہش ہوگی، جیسے بھوک ہے نا، افطار بنا رہے ہو، دل کر رہا ہے کھانے کو، نہیں کھاتے نا، اسی طرح گناہ ہے. یہ جوڑ اس لیے نہیں ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ آئے. گناہ ہے، گناہ کرنے کو دل کرے گا، دل کرے گا سلیو لیس ڈریس پہنو، دل کرے گا ایسا ڈریس پہنو جس میں نا میری کمر پوری ایسے لگے کہ میں واقعی میں بہت پیاری لگوں. اللہ کہہ رہا ہے دل کرے گا. اس دل کرنے کو روکنا اصل میں تقوی ہے. نفس پر کنٹرول روزہ سکھاتا ہے. زبان کا چسکا روکنا صرف روزہ نہیں ہے. روزہ یہ نہیں ہے کہ آپ صبح سے پورا دن بھوکے رہیں اور افطار میں آپ 6 ڈشیں بنائیں اور 4 ضائع کریں. یہ روزہ نہیں ہے. روزہ کہہ رہا ہے لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تمہیں سمجھ آ جائے کہ جیسے میرے سامنے فریج میں سب کچھ پڑا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا. اللہ کہتا ہے روزہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. اور اللہ تعالیٰ روزے کا اجر، اللہ نے ہر چیز کا اجر بتایا ہے. آپ اگر اسلام کو، یہ شریعت کو پڑھیں، ہر چیز کا اجر بتا دیا گیا. یہ کرو گے یہ ملے گا، یہ کرو گے یہ ملے گا. روزہ وہ واحد نیکی کا کام ہے. اللہ کہتا ہے روزے کا اجر میں بندے کو دوں گا اور میں خود دوں گا. کیوں؟ آپ گھر میں اکیلی ہیں، کسی کو نہیں پتا آپ نے کھایا یا نہیں کھایا. اکیلے رہ کے آپ کھانے پینے سے رک گئے کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ ہے تقوی. آپ نے پورا دن روزہ رکھا اور آپ یہ سوچیں کہ میں جیسے روزہ رکھ کے میں کھا پی نہیں رہی، اسی طرح اللہ میرے دل سے وہ خواہشیں نکالنا چاہتا ہے کہ تم کر سکتی ہو، تمہارا دل کر رہا ہے، لیکن اگر تم رک جاؤ گی تو تمہیں اجر ملے گا. اور وہ اجر پھر آخرت میں بیش بہا ہوگا. وہ اجر پھر آخرت میں اتنا ہوگا جو آپ اور میں گنتی میں بھی نہیں لا سکیں گے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تربیت تھوڑی سی ہے. ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، یہ 30 دن، پتہ ہی نہیں چلتا. شروع میں شور شرابہ ہوتا ہے، رمضان آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے، آتا بھی ہے چلا بھی جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. رمضان اتنی شدید گرمیوں کے روزے بھی ہم سب نے کتنے اچھے طریقے سے رکھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں گنتی کے چند دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دیں. پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر روزے رکھنا ہی ہے اگر تم با علم ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ گنتی کے چند دن ہیں، روزے کی گنتی پوری کرنی ہے. کچھ ضروری باتیں ہم اس ٹاپک پہ بھی کریں گے. روزے ہیں 30 یا 29، جتنے روزے ہوں گے آپ نے اتنی گنتی پوری کرنی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر گنتی میں سے کوئی رہ جائے، اگر آپ نے سفر کیا اور آپ نے روزہ چھوڑ دیا، اگر آپ بیمار ہیں آپ نے روزہ چھوڑ دیا، آپ کو پیریڈ سے آپ نے روزہ چھوڑ دیا، حیض نفاس کوئی بھی ایسا مسئلہ جس کی وجہ سے آپ نے روزہ چھوڑ دیا، گنتی پوری کرنی ہے. گنتی پوری کرنی ہے. اور جو شخص اس کی طاقت رکھنے والا، مطلب جو روزے کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ فدیہ دے گا. جس بندے میں طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی وہ فدیہ دے گا. اگر ایک بندہ بیمار ہے، اس نے فدیہ دے دیا لیکن بعد میں وہ صحت مند ہو گیا، پھر وہ اس گنتی کو بھی پورا کرے. ٹھیک ہے، پھر وہ اس گنتی کو بھی پورا کرے. اگر ایک بندہ جو ٹھیک ٹھاک ہے، صحت مند ہے، اور وہ صرف فدیہ دیتا ہے،
اس کا وہ فدیہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بات اس لیے بتا رہی ہوں کہ شروع میں جب روزے فرض ہوئے تھے تو صحابہ تو حکم یہ تھا کہ چاہے رکھ لو چاہے فدیہ دے دو، تو صحابہ میں سے کچھ روزے رکھ لیتے کچھ فدیہ دے دیتے۔ بعد میں یہ منع کر دیا گیا کہ آپ نے روزے کی جگہ روزہ ہی رکھنا ہے، صرف روزہ وہ نہیں رکھے گا جس کی صحت اجازت نہیں دیتی۔ آپ نے حیض کی وجہ سے، نفاس کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے روزہ چھوڑا، آپ بعد میں اس کی گنتی پوری کریں گی۔ اگر آپ کی بیماری ایسی ہے کہ آپ کو نہیں لگتا اس میں شفا ہوگی، فدیہ دے دیں، بعد میں اگر شفا مل جاتی ہے تو گنتی پوری کریں۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہارے حق میں بہتر روزے رکھنا ہی ہے۔ جو جان بوجھ کے چھوڑے وہ جانے اور اس کا اللہ جانے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر ظاہر ہے اس کا حساب خود لیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہارے حق میں بہتر ہے روزہ رکھنا، اور رمضان وہ ہے کہ جس میں قرآن اتارا گیا۔ رمضان نا ہماری سیلیبریشن ہے، رمضان ہمارے لیے، ہم رمضان کو اتنا انجوائے کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے کبھی سوچا ہے ہم کیوں اتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ہم آگے جا کے پڑھیں گے جو ہے وہ کل کے جو پارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اے اللہ وابعث فیہم رسول، کہ اے اللہ ہم میں ایک رسول مبعوث کر جو ہماری کتابیں بھی پڑھے اور تزکیہ بھی کرے۔ ہم نے پیچھے آیت پڑھی تھی نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک دعائے ابراہیمی جو انہوں نے اتنے ہزار سال پہلے کی، اسے رمضان میں پورا کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ جس میں قرآن اتارا گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کے اتارنے کی وجہ سے، دعائے ابراہیمی کی قبولیت کی وجہ سے آپ اور میں رمضان سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور اللہ کہہ رہے جو قرآن ہے کیا، جو لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے، اور اس میں ہدایت کی اور باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں، تو تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ ہاں اگر وہ بیمار ہو یا وہ مسافر ہو تو اسے دوسرے دنوں کی گنتی پوری کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ اگر آپ کی کوئی فوتگی ہو گئی، آپ کا کوئی، ویسے آپ نے کوئی سفر کرنا جو بہت ضروری ہو، اس ٹائم پہ تو سفر بہت مشکل ہوتے تھے، اس ٹائم پہ تو گھوڑوں پہ اور اونٹوں پہ سفر کیے جاتے تھے، گدھوں پہ کیے جاتے تھے۔ آج اگر آپ کا سفر یہاں سے 15-20 منٹ کی دوری پر ہے، پھر آپ روزہ نہیں چھوڑیں گی۔ یہ اس سفر کے لیے ہے جو سفر مشقت والا ہو۔ ہمارے یہاں اکثر یہ بھی چیز ہو جاتی ہے نا کہ یہاں سے اگر بازار جانا ہے، جس دن شاپنگ کرنی ہے اس دن بھی روزہ چھوڑ دیتے ہیں، جی ہم تو سفر پہ ہیں، سفر میں روزہ معاف ہے۔ تو شاپنگ کے لیے اگر آپ جاتی ہیں، آپ نے اتوار بازار یا جمعہ بازار یا منگل بازار جانا اور آپ روزہ چھوڑ کے جاتی ہیں، پھر یہ غلط ہے۔ اس سفر میں جو تنگی والا ہو، جس میں جو بہت دور کا ہو، اگر آپ نے صبح جانا شام کو واپس آنا، فرض کریں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، جگہ دور ہے، آپ نے صبح جانا ہے شام کو واپس آنا ہے، ایسے میں آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں تو تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرنا چاہتا ہوں، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اب جو آیت ہے نا، آیت نمبر 176، آپ کی اور میری زندگی کو بدلنے والی آیت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اپنا تعارف ایک اور انداز میں کروائیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، تو تم کیا کرو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ پھر میری ہی بات مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ہی ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور یہی ان کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ اور میں محسوس کریں کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کہہ رہے فَإِنِّي قریب، میں تو بہت قریب ہوں۔ آگے ہم قرآن پاک میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس شاہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ اگر اللہ اس شاہ رگ سے بھی قریب ہے، پھر ہمیں کوئی مشکل آتی ہے، ہم فون کر کے اماں کے سامنے کیوں روتے ہیں؟ سوچیں ذرا یہ سوال خود سے ہر بندہ اگر ہم میں سے کرے، مجھے ذرا سی آزمائش آئی، ذرا سی مشکل آئی، ایک بہن کو فون، دوسری بہن کو فون، امی کو فون، بھائی کو فون، فلاں کو فون، اور کیا بتا رہے ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتا آج ہوا کیا ہے میرے ساتھ، آپ کو بتاتی ہوں میری ساس نے کیا کیا ہے، آپ کو بتاتی ہوں میرے میاں نے کیا کیا ہے۔ تو ہمیں یہ مشکلیں مشکل لگتی ہیں، اللہ کی یہ مشکلیں مشکل نہیں ہیں، مشکلیں وہی تھیں جو 5 ہم نے پڑھ لی، ہم نے جو 5 پڑھی ہیں مصائب خمسہ، وہی 5 آزمائشیں ہیں۔
تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس دل کی کیفیت بتا رہے ہیں جو القلب المستجیب ہے، ایسا دل جو اللہ کو پکارے۔ کیا آپ مشکل میں اللہ کو پکارتی ہیں؟ سوچیں ذرا، میں مصیبت میں اللہ کو کتنا پکارتی ہوں۔ کیا مجھ پہ مصیبت آتی ہے تو میرا دل کرتا ہے میں جائے نماز بچھاؤں اور 2 رکعت حاجت کے پڑھوں اور میں بیٹھ کے اپنے اللہ کو پکاروں، میں اللہ کو کہوں اے اللہ تو بہت قریب ہے، میری دعا سن۔ اور میں اگر آپ سے اپنی بات شیئر کروں تو میرا زندگی کا اصول ہے کہ میں یہ کہتی ہوں لوگوں کے سامنے نہیں رونا چاہیے، جب مشکل آئے اللہ کے سامنے روئیں۔ اور میں اکثر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جائے نماز پہ بیٹھ کے کہتی ہوں کہ اللہ تو جانتا ہے میں اس وقت اتنی مشکل میں ہوں، اور تو ماؤں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ میری ماں کو پتہ چلے میں اتنی مشکل میں ہوں تو میری ماں سے تو بالکل برداشت نہ ہو، تو اگر میری ماں برداشت نہیں کر سکتی تو کیسے برداشت کر رہا ہے کہ میرے اوپر یہ آزمائش آئے۔ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ فوراً سے آپ کو جواب دے دیتا ہے۔ یہاں ایک چیز اور بھی کہ بعض دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعائیں، آپ جب دعائیں کرتے ہیں نا، بعض دفعہ دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ اب اس آیت سے ریلیٹڈ چیزیں میں آپ کو صرف بتاؤں گی کہ بعض دفعہ تو دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، بعض دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کی برکت کی وجہ سے آپ پر آنے والی مصیبت دور کر دیتے ہیں، یا آپ کے ارد گرد جو آپ کے پیارے ہیں ان پر آنے والی آزمائش دور ہو جاتی ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کو اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں۔ پھر جب وہ قیامت قائم ہوگی، حشر قائم ہوگی، بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور بندے کی نیکیاں کوئی نہیں، اب فرشتوں کی طرف سے تو پتہ لگ گیا کہ یہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ نیکیوں کا خزانہ ہے، وہ بندہ کہے گا اللہ یہ کہاں سے آیا، میرا تو یہ نہیں تھا، میں نے تو کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے یہ وہ دعائیں ہیں جو تم دنیا میں کرتے تھے اور میں نے انہیں تمہاری آخرت کے لیے محفوظ کیا، اور وہ بندہ ان نیکیوں کے انبار کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو اللہ سے خوب دعائیں کریں، اور رمضان المبارک میں تو ویسے ہی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، دعائیں کریں اور کثرت سے دعائیں کریں، اتنی دعائیں کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو دنیا میں بھی پورا کرے اور آخرت میں بھی۔ اور ہمیشہ دعا کریں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ تو مجھے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں دے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا ان کی تکلیف کا، ان کی بیماری کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی عیادت کے لیے گئے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو مجھے میرے گناہوں کی سزا دنیا میں دے دے اور مجھے آخرت میں صرف بھلائیاں چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے یہ کیوں کہا، تم نے یہ کیوں نہ کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ تو مجھے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں دے۔ تو اللہ سے جب مانگیں گے اللہ ہماری دعاؤں کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ہمارے لیے جنت میں ذخیرہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو جب کبھی بھی اللہ کو آپ نے اور میں نے پکارنا ہے ہم اسے قریب پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کہا نا، علامہ اقبال نے کہا حیران ہوں میں اپنی حسرتوں پہ اقبال، ہر چیز خدا سے مانگ لی خدا کو چھوڑ کر۔ خدا کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اللہ سے ہر چیز مانگتے ہیں۔ ہم اللہ سے کیا کیا مانگتے ہیں؟ اگر آپ اور میں اپنے آپ کو دیکھنا شروع کریں کہ میں جائے نماز پہ بیٹھ کے اللہ سے کیا مانگتی ہوں، اے اللہ میرے میاں کی نوکری اچھی ہو جائے، پیسہ زیادہ آ جائے، گھر اپنا ہو جائے، بیٹی کی شادی ہو جائے، اچھا بیٹی اپنے گھر میں خوش رہے، بیٹے کے بچے ہو جائیں، بیٹی کے بچے ہو جائیں، اچھا بیٹیاں تو بیٹے ہو جائیں، اچھا بیٹے ہو گئے ہیں تو اب ان کی شادیاں ہو جائیں۔ ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ اگر آپ اور میں اپنی دعائیں دیکھیں تو جیسے علامہ اقبال نے کہا نا ہر چیز خدا سے مانگ لی خدا کو چھوڑ کر، خدا کو ہی چھوڑ دیا ہے، ہم ہدایت نہیں مانگتے۔ آپ اور میں، ہم سارے بچوں والے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے کیا مانگتے ہیں؟ اللہ انجینئر بنے تو ڈاکٹر بنے تو رشتہ اچھا ہو جائے اور کام اچھا لگے، کاروبار اچھا لگے، اچھا اپنا کاروبار ہو جائے۔ ہم اللہ سے یہ نہیں کہتے اے اللہ میرے بیٹے کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے، میری بیٹے کو ایمان بھی دے اور صحت بھی دے۔ ہم صحت بھی تب مانگتے ہیں اپنے بچوں کے لیے جب بچے بیمار ہوتے ہیں، اس کے علاوہ میرے خیال میں ہماری مائیں تو صحت بھی نہیں مانگتی، یہ کہتی ہیں اللہ مجھے ٹھیک کر، یہ نہیں کہتی ہیں اللہ میرے بچوں کو بھی صحت والی زندگی دینا۔ سب سے ضروری صحت، ایمان، ہدایت، ہماری دعاؤں میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ ہماری دعاؤں میں بس کپڑے جوتی ہے، عید پہ جوڑا اچھا لے لیں، اے اللہ اتنے پیسے دے دینا ایک نیا جوڑا بن جائے، اے اللہ اتنا کر دینا میں ایک افطاری سب کی کروا دوں۔ ہماری سوچ میں ہدایت نہیں ہے۔ ہماری سوچ، آپ کو اور مجھے اس رمضان اپنی سوچ کو بدلنا ہے کہ وہ کون سے کام ہیں جو میں اگر دعا کر رہی ہوں اللہ سے اللہم ارزقنی حبک، اے اللہ تو مجھے اپنی محبت دے، تو محبت بڑھانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ محبت بڑھانے کے لیے
ضروری ہے کہ ہم دعائیں بڑھائیں اور دعائیں صحیح طریقے سے مانگیں اور دعاؤں میں وہ چیز مانگیں جو ہمیں ہمارے اللہ کے قریب کرے، اور ہم دعاؤں میں فوراً سے وہ چیزیں مانگیں جو ہدایت کے قریب کرنے والی ہیں۔ جب ہم دعا پہ فوکس کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے دکھوں کو خود بخود جو ہے وہ دور کر دیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے راستے اور منزلیں آسان کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلی آیت پھر روزوں کے بارے میں ہے کہ روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو، تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ کو علم ہے، ہم نے تمہاری توبہ کو قبول کر کے تم سے درگزر فرمایا، اب تمہیں ان سے تعلق کی اجازت ہے اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے، تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور عورتوں سے اس وقت تعلق قائم نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچیں۔ ہوا کیا تھا کہ جب روزے فرض ہوئے تو کچھ صحابہ نے اپنی بیویوں سے تعلق قائم کیا اور کچھ نے اس کو منع کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر واضح کر دیا کہ روزے میں روزہ رکھ کے آپ اپنی بیوی سے تعلق قائم نہیں کر سکتے، روزے کے بعد آپ کو اجازت ہے۔ اچھا، پھر صرف اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تعلق قائم کرنا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کلو وشربو، کھاؤ پیو، یہ نہیں صرف افطاری کرنی ہے اور پھر سحری تک کوئی چیز نہیں کھانی۔ جو پچھلی قومیں تھی نا ان کے روزے سخت تھے، ان کے بڑے روزے تھے، ان کے سخت تھے، ان کے لیے پابندیاں زیادہ تھیں، اور شریعت محمدی میں وہ پابندیاں ہی نہیں ہیں۔ اللہ نے کہا افطار کر لیا، سحری تک جو دل ہے کھاؤ، پوری رات بھی کھاتے رہو کوئی مسئلہ نہیں، کھاؤ پیو، بس جب سحری ہو جائے پھر تم روزہ رکھ لو، کھانا پینا بند کر دو۔ پھر یہاں اس آیت میں بات کی گئی عورت کی اور مرد کی کہ خاوند اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اور لباس کیا کرتا ہے؟ لباس، اگر آپ اور میں اس وقت بالباس ہیں تو لباس کیا کرتا ہے؟ لباس سب سے پہلے تو ہماری وہ چیزیں چھپاتا ہے جو کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہونی چاہیے۔ آپ سوچیں یہاں سارے ننگے ہوتے کتنے برے لگتے ہے نا؟ لباس انسان کے وقار کو بڑھاتا ہے، تو ہمیشہ شوہر بیوی کے وقار کو بڑھاتا ہے اور بیوی شوہر کے وقار کو بڑھاتی ہے۔ آپ کا لباس آپ کی عزت کی نشانی ہوتا ہے۔ آپ لباس پہنے، شلوار اور قمیض اور مڑے توڑے کپڑے، تو لوگ کیا سوچیں گے؟ ہم جب باہر جاتے ہیں، ہم گھروں میں جیسے مرضی کپڑے پہنے، ہم جب باہر جاتے ہیں آپ استری کیا ہوا پریس سوٹ پہن کے جاتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ لباس سے آپ کی ایک عزت بنتی ہے۔ اسی طرح عورت بیوی کے لیے عزت مرد کے لیے بیوی عزت بناتی ہے اور بیوی کے لیے اس کا شوہر عزت بناتا ہے۔ پھر جس طرح لباس ہماری برائیوں کو چھپا دیتا ہے، کسی کو کیا پتا آپ کس حالت میں ہیں۔ فرض کریں آپ نے مطلب اب یہ کلیئر ہی بات ہے، لیکن کئی دفعہ انسان کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے، کئی دفعہ کیا، لیکن لباس میں کچھ بھی نہیں پتہ لگ رہا ہوتا، لباس میں کچھ بھی ظاہر نہیں ہوتا۔ تو جس طرح لباس ہمارے جسم کی برائیاں چھپاتا ہے، اسی طرح بیوی کا کام ہے کہ وہ شوہر کی برائیوں پہ پردے ڈالے، اس کی برائیاں چھپائے، اور شوہر کا کام ہے کہ بیوی کے پردوں پہ۔ معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی لڑتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ تم فلاں تو تمہارا خاندان فلاں تو تمہارے بھائی ایسے تو تمہاری ماں ایسی تو تمہاری فلاں ایسی تو تمہاری فلاں ایسی۔ اسی طرح عورتیں پھر جواب میں کہہ رہی ہوتی ہیں تمہارا فلاں یہ تو تمہاری ماں ایسی تو تمہاری بہنیں ایسی۔ ہم ایک دوسرے کے پھر پورے خاندان گن دیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میاں بیوی تو ایک دوسرے کے لیے لباس کا کام کرتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات کہ لباس اور جسم میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، اسی طرح میاں بیوی میں بھی کوئی پردہ نہیں ہونا چاہیے۔ بیوی کی ہر بات میاں کے علم میں ہو اور میاں کی ہر بات بیوی کے علم میں ہو، اور علم ہوگا، ایک دوسرے کو سمجھیں گے تو زندگی اچھی گزرے گی۔ اگر بیوی خاوند سے باتیں چھپائے اور خاوند بیوی سے باتیں چھپائے تو پھر زندگی اچھی نہیں گزر سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، اور تم جب اعتکاف کرو پھر تم اپنی بیوی سے تعلق قائم نہیں کر سکتے، اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ اب یہاں رشوت کی بات آ گئی، حرام مال کا ذکر۔ اب آپ نوٹ کریے گا، پیچھے ہم نے حلال حرام کا ایک آیت پڑھی، اللہ نے کہا حلال بھی واضح حرام بھی واضح،
اس کے بعد ایک حلال، اب یہاں سے نا ہم آگے سے حلال طریقے پڑھیں گے کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں مال کے ساتھ اور کیا نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے تو رشوت کی بات ہے کہ ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، نہ حاکموں کو رشوت دے کر کسی کا کچھ مال ظلم کر کے اپنا کر لیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو کسی کا بھی مال کھانا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اسلام میں منع ہے کہ آپ کسی سے رشوت نہ لے سکتے ہیں اور نہ دے سکتے ہیں۔ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے، دونوں کے لیے بہت سخت سزا ہے، اور رشوت کے بارے میں تو ویسے ہی بہت زیادہ سخت۔ اللہ کہہ رہا ہے لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہیے کہ یہ لوگوں کی عبادت کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے ہے، اور گھروں احرام کی حالت میں گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں، بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہو، اور گھروں میں تم دروازوں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ حج اور عمرہ کے لیے جب احرام باندھ دیا جاتا تھا تو اگر کسی ضروری کام کے لیے گھر جانا ہوتا تو وہ دروازے سے نہیں آتے تھے، دیوار پھلانگ کے آتے۔ اللہ نے کہا دیوار سے آؤ یا جیسے بھی آؤ، آنا ہی نہیں، اگر آنا ہے تو دروازے سے آؤ۔ ہمیشہ گھروں میں دروازے اسی لیے لگائے جاتے ہیں کہ جب بھی کسی نے آنا ہو دروازے سے آؤ۔ اللہ نے کہا کہ دروازے سے پیچھے سے آنا وہ نیکی سمجھتے ہیں، حالانکہ نیکی یہ نہیں ہے، لہٰذا تم دروازے سے آؤ اور اللہ کے راستے میں قتال کرو، اور اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اچھا، یہ جو آیت ہے نا، اللہ کہہ رہا ہے لڑو اللہ کی راہ میں جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بات پہ فساد ہوتا ہے، کہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر توہین آمیز خاکے بنے، کسی نے توہین رسالت کیا، ہمارا ان پہ بس نہیں چلتا، ہماری حکومت کا کام ہے، ہمارا کام ہے ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ ہم باہر جا کے غریب مزدور کے رکشے جلا رہے ہوتے ہیں اور ریڑیاں جلا رہے ہوتے ہیں، اور ہم مارکیٹیں اور گاڑیاں تباہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اسلام ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہہ رہا ہے جو تم سے لڑے اس کے ساتھ لڑو، لیکن کسی پہ زیادتی نہ کرو۔ ہم اگر سیرت، جو لوگ ہمارے ساتھ سیرت کے گروپس میں چل رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جنگ کرنے جاتے تھے اسپیشل کہتے تھے، جس کو لیڈر بنا کے بھیجتے اسے کہتے تھے کہ دیکھو جب جنگ کے لیے جاؤ گے تو جنگ کے لیے جاتے ہوئے تم نے انہیں اسلام کی دعوت دینی ہے پہلے، اگر وہ اسلام لے آئیں تو تم نے انہیں قتل نہیں کرنا، ان کے ساتھ لڑائی نہیں، جو کلمہ پڑھ لے گا اس کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی نہیں۔ تو چاہے کوئی بھی کام ہو، اگر کوئی زیادتی کرتا ہے ہمارے دین کے بارے میں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو ہمارا کام ہے ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں، خوب اچھے طریقے سے آواز اٹھائیں، لیکن اپنے ہی لوگوں کی گاڑیاں اور رکشے اور ریڑیاں جلا کر اپنا نقصان کر کے آپ اور میں دین کی کوئی نیکی نہیں کر رہے ہوتے۔ ہمیں لگتا ہے ہم یہ نیکی کر رہے ہیں، یہ نیکی نہیں ہوتی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم جب دشمنوں سے لڑو تو کیا کرو، انہیں مارو جہاں بھی پاؤ اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور یاد رکھو فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک کہ یہ خود تم سے نہ لڑیں، اور اگر یہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں مارو، کافروں کا بدلہ یہی ہے۔ اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے، اور ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے اور اللہ کا دین غالب نہ آ جائے، اگر یہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ، زیادتی تو صرف ظالموں پر ہی ہے۔ اگر کسی سے جنگ ہو رہی ہے تو اس میں بھی اگر کوئی لڑے گا اور وہ زیادتی کرے گا تو زیادتی کا پھر بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، اس کا حساب دینا ہے۔ اور پھر بات ہوگی حرمت کے مہینوں کے بارے میں۔ حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں، اور حرمتیں حرمتوں کا عدل بدل ہیں، تو تم بھی اس پر اسی کے مثل زیادتی کرو جو تم پر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور یہ بات یاد رکھو اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ خرچ کرنے کی بات جب ہم نے پیچھے کی تو اللہ نے بتایا کہ حلال کماؤ، حرام نہیں کمانا، اور پھر سب سے پہلے بتایا کہ رشوت نہیں لینی، نہ رشوت دینی ہے۔ اب مال کہاں کہاں لگانا ہے؟ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اور سلوک اور احسان کرو، اور اس کی وجہ یہ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تو احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور جب ہم کسی پہ لگاتے ہیں، یہاں مال لگانے کا ذکر آیا نا کہ احسان کے ساتھ لگاؤ،
جب ہم کسی پہ لگاتے ہیں اور اپنے قریب ترین کے لوگوں پہ لگاتے ہیں تو لگانے سے فائدہ کیا کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہمارے دل سے پیسے کی محبت نکل جاتی ہے، دوسرا ہمیں ہمارے رشتہ داروں کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ ہمارا دل کرتا ہے نا ہم اپنے بہن بھائیوں پہ لگائیں، اپنے رشتہ داروں پہ لگائیں گے تو محبت ہمارے دلوں میں تو بڑھتی ہی بڑھتی ہے، اگلے بندے کے دل میں بھی بڑھتی ہے کہ ہاں واقعی میں اس بندے کو مجھ سے محبت ہے تو اس نے مجھے دیا۔ اسی لیے تحفے تحائف دینا اور لینا دونوں اسلام میں پسندیدہ ہیں۔ پھر اگر آپ کسی کو پیسہ دیں گے تو آپ کے پیسے کی وجہ سے اگر کسی کا مستقبل سنور جاتا ہے تو یہ آپ کے لیے اور اجر، اور اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مال میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو، ہاں اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے۔ البتہ تم میں سے جو بیمار ہیں یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے وہ سر منڈا لے تو اس پر فدیہ ہے، خواہ وہ روزے رکھ لے، خواہ وہ صدقہ دے دے، خواہ وہ قربانی کرے۔ یہ حج کے احکامات ہیں۔ بس جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے بس اسے جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے، جسے طاقت ہی نہ ہو وہ 3 روزے تو حج کے دنوں میں رکھ لے اور 7 واپسی پر، یعنی 3 ایام تشریق کے اور 7 واپسی کے، یہ پورے 10 دن ہو گئے۔ یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ لوگوں اللہ سے ڈرو اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑا کرنے سے بچتا رہے۔ تم جو نیکی کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے، اور اپنے ساتھ سفر کا خرچ لے لیا کرو، سب سے بہتر خرچ تو اللہ کا ڈر ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اگر تم حج کے لیے جا رہے ہو تو تقوی کے ساتھ جاؤ، اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہو۔ حج کے لیے ضروری چیزیں کہ حج جب آپ کرنے جاؤ تو آپ نے اپنی بیوی سے رشتہ نہیں رکھنا، اور گناہ بھی نہیں کرنا، اور لڑائی جھگڑے کا بھی اہتمام نہیں کرنا، لڑائی جھگڑے سے بھی حتی الامکان بچنا ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم حج کے لیے جا رہے ہو تو تمہیں راستے کے لیے اپنا خرچ بھی رکھنا ہے اور پیچھے گھر والوں کے لیے بھی دینا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ حج کرنے سارا کچھ بیچ بچا کے حج کرنے گئے واپس آئے تو پھر پیچھے کچھ نہیں، تو زیادہ راہ لے لو، اور زیادہ راہ لے کے اور اس کے بعد، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین رائے خرچ تقوی ہے، کہ اگر تم تقوی کے ساتھ اور اللہ سے ڈرتے ہوئے حج کے لیے جاؤ گے تو حج کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ حج کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے معاف کرتے ہیں جیسے ایک بچہ ماں کے پیٹ سے نکل کر آتا ہے، سارے کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی نصیب کریں اور سب کو وہاں اپنی زیارت کرنا نصیب کریں۔ حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جس نے حج کیا اور شہوانی باتوں اور فسق اور فجور سے بچا وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جس دن اسے اس کی ماں نے جنم دیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو حج کرنے والا بنائے، وہاں اپنے لیے معافیاں اور استغفار کرنے والا بنائے، اور بعد میں وہاں سے واپس آ کر اسی ہدایت پر قائم رہنے والا بھی بنائے۔ تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں، جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو اور اس کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے۔ پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طلب بخشش کرتے رہو، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہاں آیت ہے غور کرنے والی، بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا دے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کپڑے جوڑے کاروبار گھر شادی خوشی دنیا کی مانگو گی تو دنیا ملے گی، لیکن وَمِنْهُم مَن يَقُولُ، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، یہاں ہمارے پاس دعا نمبر 4 آ گئی جو قرآنی دعاؤں میں آ رہی ہے، کچھ کیا کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، جو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مانگتے ہیں انہیں دونوں کی بھلائیاں ملیں گی۔ اگر آپ اور میں دعا کریں گے اور ہماری دعا میں صرف دنیا دنیا دنیا، دنیا کا پیسہ، دنیا کی دولت، بچے شادی گھر، دنیا کی چیزیں ہوں گی تو صرف دنیا ملے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔
اگر آپ کہتی ہیں اللہ دنیا بھی دے اور آخرت بھی دے، اے اللہ تو نیک اولاد دے اور اسے میرے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور میری اولاد کو اور میری نسلوں کو ہدایت پہ قائم رکھ، پھر وہ اولاد ملے گی، وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے گی، وہ انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے گی۔ اگر آپ دعا ہی کرتی ہیں اللہ پتر دے تے 4 پتر تے 7 پتر، تو پھر پتر تو مل جائیں گے، پھر وہ پوچھیں گے یا نہیں پوچھیں گے یہ وہ جانے اور آپ جانے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت کا حصہ چاہیے۔ دنیا میں پیسہ مانگنا ہے، اے اللہ تو مجھے اتنا پیسہ دے کہ میں خود پہ تو لگاؤں، تیری راہ میں بھی لگاؤں، اے اللہ مجھے اتنا پیسہ دے کہ میں سہولت سے اور کھلے دل سے تیرے راستے پہ لگاؤں۔ اللہ پیسہ بھی دے گا دنیا میں، اور پھر آپ اس میں سے جب دنیا والوں پہ لگائیں گی تو اللہ آخرت میں اجر بھی دے گا۔ لیکن اگر ہم پیسہ مانگے ہی دنیا کے لیے، اے اللہ گھر چھوٹا ہے، 5 مرلے کا گھر ہے، کم از کم کنال پہ تو کوٹھی ہو، 2 پتر ہیں 2 پورشن تو ہوں، اگر ہم صرف دنیا مانگیں گے ہمیں صرف دنیا ملے گی۔ آپ اور میں بہتر جان سکتے ہیں کہ ہمارا حال کیا۔ اللہ سے دنیا مانگے آخرت کے ساتھ، اے اللہ کہ میں تو اس سے جو مانگ رہی ہوں تو مجھے اس میں دنیا میں بھی بھلائیاں دے، آخرت میں بھی۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے، اور اللہ تو جلد حساب لینے والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد ان گنتی کے دنوں یعنی ایام تشریق میں کرو۔ 2 دن کی جلدی کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، یہ پرہیزگار کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں، اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتا ہے، حالانکہ وہ زبردست جھگڑالو ہے۔ یہاں ایک منافق کا ذکر آ رہا ہے، ایک منافق دل کا، کہ جس شخص کے دل میں نفاق ہوتا ہے، منافقت ہوتی ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ منہ پہ تو جی حضوری، جی 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 باجی آپ کتنی اچھی ہیں، آپ یہ تو آپ وہ، اور دل میں کیا ہے؟ ہائے جب بھی آتی ہیں کچھ نہ کچھ کہہ ہی دیتی ہیں جب بھی، اور جب ہم ہر بات پہ قسم کھاتے ہیں، اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے جب ہم کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا قسم سے ایسا ہی ہوا، قسم سے ایسا ہی ہوا، بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا اپنی بات کا آپ کو یقین دلانے کے لیے خوشامد بھی کریں گے اور بات بات پہ قسم بھی کھائیں گے۔ تو آپ ذہن میں رکھیں کہ خوشامد کرنے والا اس کے دل کا، اللہ کہہ رہا ہے ان کے دل میں منافقت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ وہ منہ سے تو لگتا ہے کہ یہ خوش مزاج ہے، لیکن حقیقت میں وہ جھگڑالو یا دوگلے دل والا ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے خوشامد کرنے والا جو ہے نا وہ نہیں بندہ صحیح، اور جب وہ لوٹ کر آ جائے تو زمین میں فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کو برباد کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، جبکہ اللہ کا کیا معاملہ ہے؟ واللہ لا يحب الفساد، اللہ تو فساد کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اور مجھے نیکیاں کرنے کا بہت وسیع طریقہ دیا۔ مال لگاؤ، گھر پہ لگاؤ، رشتہ داروں پہ لگاؤ، نیکیاں کرو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، صبر کرو، لیکن ایسی صورت میں اگر ہمارے ارد گرد بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے اور اگلا بندہ سچا بھی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ہر بندہ جو آپ کی تعریف کرے وہ برا ہے، لیکن بعض دفعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہمیں معیار دیا نیکی کا وہ یہ کہ آپ نے جھگڑا نہیں کرنا۔ جھگڑا کرنے والا بندہ اللہ کو نہیں پسند۔ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا منہ پہ اور پیچھے اور سامنے بات اور بعد میں، اور ایسی حالت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں پھر فساد بناتی ہیں۔ اور مزے کی بات، بعض دفعہ ہم بات کر کے کیا کہتے ہیں، میں نے تو بھلے کے لیے کی تھی، ہاں تم ناراض ہو گئی، میں نے تو سوچا تھا کہ تمہیں اچھی لگے گی، میں نے تو بھائی تمہارے فائدے کی بات کی، میں نے تو تمہارے فائدے کے لیے تمہاری ماں کو یہ بات بتائی ہے، تمہارے شوہر کو بتائی ہے، جس کو بھی بتائی، ٹھیک۔ بعض دفعہ خاندانوں میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ ادھر کی بات ادھر، اور بات اور طریقے سے ہوئی ہوتی ہے، پہنچائی اور طریقے سے جاتی ہے، اور بعد میں بندہ کہہ رہا ہوتا ہے ہاں میری تو بھائی نیت ٹھیک تھی نا، تو تم نے غلط سمجھا، تمہیں سمجھانے میں مجھے سمجھ نہیں آئی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو فساد نہیں پسند۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ واللہ لا يحب الفساد، اللہ فساد کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ تو ہم نے دعا مانگی تھی اللہم ارزقنی حبک، اے اللہ مجھے اپنی محبت دے۔ اگر اللہ کی محبت چاہیے تو ہم نے فساد سے بچنا۔ ہم اب یہ محبت والی آیتیں اس لیے ساتھ ساتھ ایکسپلین کر رہی ہوں کہ ہمیں پتہ ہوگا کہ کن کاموں سے محبت ملے گی اور کون سے ایسے کام ہیں کہ اگر ہم کریں گے تو پھر ہم محبت سے بڑی دور چلے جائیں گے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور تو تکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے، اس کے لیے بس جہنم ہی ہے، اور یقیناً وہ بری جگہ ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات سن کر وہ اپنے ہی تکبر میں رہتا ہے۔ آپ کہیں نا کسی کو کہ آج کے بعد تم ناخن کاٹ کے آنا،
लंबे लंबे नाखून रखे, आप कहें किसी को काटना, ठीक है, और वो कहें क्यों मैं नाखून काट लूंगी तो मैं ऐसे बैठूंगी तो मैं प्यारी कैसे लगूंगी, तो मैंने ऐसा दुपट्टा करना तो नज़र कैसे आएगा, होता है ना। हम ये तो सिर्फ नेल्स की तो ऐसी जेन में आ गया, वैसे भी कई ऐसे गुनाह होते हैं। आप किसी को कहें ना दुपट्टा की जगह तुम अबाया पहनो, तो इतना अच्छा सूट पहन के भी ऊपर बुर्का पहनूं, फ़ायदा फिर मेरे इतने पैसे लगाने का, इतना महंगा मैंने सूट लिया, ऊपर मैं अबाया पहन लूँ तो किसी को नज़र ही नहीं आएगा, अच्छा फिर पैसे लगाने का क्या फ़ायदा कि मैं सारा कुछ छुपा लूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बता रहे हैं कि सिर्फ तकब्बुर, कि मैंने इतने पैसे लगाए, इतना महंगा सूट पहना, मैंने इतनी हील वाली जूती पहनी है, इतने पैसे लगा के, तो अब मैं जब तक मटक मटक के चलूंगी नहीं तो पता कैसे लगेगा मेरे पास इतना पैसा है। अल्लाह कह रहा सिर्फ इस वजह से वो नहीं मानते, ऐसे लोगों के लिए जहन्नम है और यकीनन वो बदतरीन ठिकाना है। और बाज़ ऐसे हैं जो अल्लाह की रज़ा की तलब में अपनी जान तक बेच देते हैं, अपने पास खाने के लिए नहीं दूसरों को दे रहे हैं, अपने पास गुजारे के लिए नहीं दूसरों को दे रहे हैं, थोड़ा है ज़्यादा है अल्लाह की रज़ा में राज़ी हैं। अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह तो फिर वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद, अल्लाह तो अपने बंदों पर बड़ी मेहरबानी करने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, उदखिलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, और शैतान के कदमों की ताबेदारी ना करो, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। इस आयत के बारे में बहुत से लोगों का बहुत गलत गुमान है। हमारे मुसलमानों में ये आयत बड़ी मशहूर है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखिलू फिस्सिल्मि काफ़ा। आप जब किसी को कहते हैं ना ये काम बुराई का छोड़ दो, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम तो मोमिन हैं, इस्लाम लाते हैं, ठीक है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लोग ये बात कहते हैं कि नहीं, आप ज़बरदस्ती, ला इकराह फिद्दीन, इस आयत के साथ उस आयत को जोड़ा जाता है कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में तो कोई ज़बरदस्ती नहीं, ठीक है। हम जब किसी को किसी गलत काम से या गुनाह से मना करते हैं तो कहते हैं दीन में तो कोई जबर नहीं। अल्लाह कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखिलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। इसको हम कैसे समझेंगे कि जैसे हमने कल बात की कि एक बच्चा जब तक स्कूल दाखिल नहीं होता वो अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजार देता है। आपका और मेरा शौहर अगर घर पे है तो चाहे वो दिन 10 बजे उठे या 2 बजे उठे या पूरा दिन सोया रहे या पूरा दिन काम करे, कोई फ़र्क नहीं। जिस दिन वो कहीं नौकरी के लिए जाएंगे तो उन्हें सुबह टाइम पे नौकरी पे पहुंचना है, उन्हें टाइम पे छुट्टी होगी, वो टाइम पे घर आएंगे। जब तक आपने इस्लाम कबूल नहीं किया तब तक आपको आज़ादी, आपकी मर्जी, आप इस्लाम लाएं ना लाएं। जब आप इस्लाम ले आए, आपने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जब आप ईमान ले आते हैं तो उसके बाद ईमान लाने की शर्त यह है कि आप हर चीज़ में अमल करेंगे। ईमान का, इसीलिए तो अल्लाह इस आयत में कह रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो। कलमा पढ़ लिया तो ये कलमा ज़ुबान तक नहीं रहना चाहिए, ये अमल में ढलना चाहिए। और अगर ईमान अमल में नहीं ढलेगा तो फिर उस ईमान का भी कोई फ़ायदा नहीं। हमने, आपने और मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए क्या कहना है, समेना व अताना, ए अल्लाह हमने सुना, हमने तेरी इताअत की, और अगर हम इताअत करेंगे तो फिर ही हमारा वो हाल होगा कि जो शिकस्ता हो तो अजीज़ तर है निगाह आईना साज में। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें वो आईना नसीब करे कि हम इस कुरान को और इस हिदायत को अपने अमल में ढालें और हम मुकम्मल शरीयत पर अमल करने वाले बने। ये नहीं कि जैसे हमने कल आयत पढ़ी कि अपनी मर्ज़ी का दीन तो तुम ले लेते हो और जो तुम्हें मुश्किल लगता है वो तुम छोड़ देते हो, ताकि हम मुकम्मल दीन पर चलने वाले बने। और अगर बावजूद तुम्हारे पास दलीलें आने के बाद फिसल जाओ तो याद रखो अल्लाह ताला गलबा देने वाला और हिकमत वाला है। क्या लोगों को इस बात का इंतज़ार है कि उनके पास खुद अल्लाह ताला बादलों के साइबानों में आ जाए और फरिश्ते भी, और काम इंतहा तक पहुंचा दिया जाए, अल्लाह ही की तरफ तमाम काम लौटाए जाते हैं। मतलब ये कि क्या आप और मैं इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि ज़ल्ज़ला आया और ईमान नहीं बढ़ा तो क्या अल्लाह खुद सामने आ जाए, क्या क़यामत आ जाए, क्या अल्लाह फरिश्तों के साथ सामने आ जाए और वो दिन कायम कर दिया जाए, आप और मैं तब समझेंगे। हम बनी इसराइल भी तो यही कहते थे ना कि कहो अल्लाह को, हमने उसे सामने देखना है, हमने कल पढ़ा है अभी। बनी इसराइल क्या कहते थे, बुलाओ ज़रा अपने अल्लाह को, हमें नहीं यकीन अल्लाह की आवाज़ भी है या नहीं, अल्लाह को बुलाओ, हम उसको देखना चाहते हैं। आप और मैं बहैसियत मुसलमान क्या आज इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि अल्लाह हमारे सामने आए तो हम अल्लाह की बात मानेंगे? क्या हमारा ईमान इतना कमज़ोर है? अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें मज़बूत ईमान दे और अल्लाह की इस किताब पर मनो अन चलने वाला बनाए। बनी इसराइल से पूछो कि हमने उन्हें कितनी रोशन निशानी
قربانیاں دیں، اور جو شخص اللہ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچنے کے بعد بدل دے گا تو اللہ بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ آج کے اس پارے میں بار بار آپ کو عذاب اور رحمت کا بتا رہے ہیں کہ بات نہیں مانو گے اللہ عذاب دے گا۔ ہدایت کی نعمت آ گئی تمہارے پاس، قرآن تمہارے پاس آ گیا، اس پہ نہیں چلو گے تو تمہارے لیے پھر عذاب ہی بچتا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کافروں کے لیے تو دنیا کی زندگی خوب سجا دی گئی ہے اور وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ کافر کیا کرتے ہیں؟ کافر کو دنیا اچھی لگتی ہے نا۔ آپ نے اکثر ایک بات سنی ہوگی کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی 4 دن کی زندگی عیش سے جیو، 4 دن کی زندگی خوش ہو کے جیو۔ اللہ کہہ رہا ہے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی بڑی مزین کی گئی ہے۔ کافروں کا تو ایک ہی کام ہے جی 4 دن کی زندگی ہے، ہنستے مسکراتے گزارو۔ آپ اور میں یہ بات یاد رکھیں، ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ اگر آپ اور میں یہ 60-70 سال کی زندگی اللہ کی اطاعت پہ گزار لیں تو انشاءاللہ جب ہم جنت میں جائیں گے وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور ہمارے پاس وہاں اونچے بالا خانے ہوں گے، اور وہاں ہمارے پیارے عزیز و رشتہ دار، اور محبت کے ساتھ ہم وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جو ہمیشہ ہمیشہ کا لفظ ہے نا، یہ جہنمیوں کے لیے بھی ہے اور جنتیوں کے لیے بھی ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو اشارہ کریں گے اور ایک مینڈے کو لایا جائے گا، ایک سفید کلر کا مینڈا ہوگا جسے درمیان میں جنتی اور جہنمیوں کے درمیان میں رکھ کے ذبح کر دیا جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آواز لگائیں گے کہ کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ تو جنتی بھی کہیں گے اور جہنمی بھی کہ یہ موت ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں اعلان کریں گے کہ آج کے بعد اے جنتیوں تمہارے لیے موت نہیں، اور اے جہنمیوں آج کے بعد کوئی موت نہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس دن خوشی سے مر جانا ممکن ہوتا تو جنتی اس بات کی خوشی سے ہی مر جاتے کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہیں گے، اور اگر دکھ سے مرنا ممکن ہوتا تو جہنمی اس بات کو سن کے دکھ سے ہی مر جاتے کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جنتوں والا بنائے اور جنتوں کا مالک بنائے، لیکن اس کے لیے یہ 50-60 سال تھوڑی سی زندگی یہ ہمیں صبر سے گزارنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے، اللہ نے نبیوں کو خوشخبری دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل کیں تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے، اور صرف انہی لوگوں نے جو اسے دیے گئے تھے اپنے پاس دلائل آنے کے بعد بھی صرف آپس کے بغض اور عناد کی وجہ سے ان سے اختلاف کیا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی مشیت سے رہبری کی، یعنی اللہ نے ایمان والوں کو ہدایت دی، اور اللہ نے ایمان والوں کو اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی سیدھا راستہ دکھایا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی دیتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایک شخص علم کے بغیر شک کرے تو بنتا ہے، لا علم بندہ شک کرے نا تو بنتا ہے، ایک علم والا اگر شک کرے گا پھر کام نہیں بنتا۔ اگر میں آپ کو پڑھا رہی ہوں اور مجھے ہی بات سمجھ نہیں آئی ہوئی تو میں آپ کو کیسے بتاؤں گی؟ آپ کو تو نہیں پتا، آپ تو وہی سنیں گے نا جو میں آپ کو بتاؤں گی۔ اگر مجھے خود ہی بات پوری نہیں پتا، مجھے خود ہی بات صحیح نہیں پتا تو میں آپ کو کیسے بتاؤں گی؟ یہود کا حال یہ کہ پتا تھا اس کے باوجود انہوں نے عمل نہیں کیا، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو علم ہونے کے بعد عمل نہیں کرے گا تو پھر اس کے لیے عذاب زیادہ سخت ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، آیت نمبر 214 214۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے اب ایک وارننگ دے رہے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے جنت آسان ہے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، ایسی جنت میں چلے جاؤ گے، ایسے ہی جہنم سے بچ جاؤ گے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، حالانکہ اب تک تو تم پر وہ حالات ہی نہیں آئے جو پہلے لوگوں پر آئے تھے۔ کیا پر میں جنگ کرتے ہیں؟ ہماری صحابیات نے امہات وہ تو جنگ میں جاتی تھیں ساتھ، اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی اور پانی پلاتی تھیں۔ آج ہمارے لیے گھر کے 4 برتن دھو کر آ کر بیٹھ کر دورہ قرآن سننا مشکل ہے۔ آج ہمارے لیے 10 بجے سے پہلے صفائی کر کے یہاں آ کے بیٹھ کے سننا مشکل ہے، اور وہ وقت کہ جب ہماری صحابیات اور امہات جنگوں تک میں جاتی تھیں
اور وہاں پر مریضوں کی مرہم پٹی بھی کر رہی ہیں اور زخمیوں کو پانی بھی پلا رہی ہیں. ہم نے تو وہ حالات ہی نہیں دیکھے. ہم نے تو وہ حالات ہی نہیں دیکھے کہ ہم اونچا قرآن پڑھیں گے تو باہر آ کے کوئی قتل کر جائے گا. ہم تو آزاد ہیں. آپ کو اور مجھے تو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر بھی تمہیں لگتا ہے جنت مشکل ہے. کیوں ادھر عورتیں کم آتی ہیں؟ ٹائم نہیں ہوتا, سو رہے ہوتے ہیں, لیٹ اٹھتے ہیں, ناشتہ بنانا ہوتا ہے, آج میاں گھر پہ ہے, آج مشین لگانی ہے. ہم یہ سارے کام چاہیں تو ان 2 گھنٹوں کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم چاہیں تو, ہمارا نفس چاہے تو, ہمیں پتہ ہے کہ خیر ہے قرآن ہی ہے نا, سنا ہوا ہے, گھر میں اتنے سالوں سے قرآن تو پڑھی نہیں ہوں تو چلو چھوڑو, آج مشین لگا لیتی ہوں, آج تو صفائیاں کر لیتی ہوں, عید آنے والی ہے نا, روزے آنے والے ہیں, آج کباب بنا کے فریز کر لیتی ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اہمیت سمجھنے والا بنائے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح دنیا کی کامیابی کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, اسی طرح آخرت کی کامیابی کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے. آپ اور میں مائیں ہیں, آپ اور میں اگر ڈیلیوری کی تکلیف نہ اٹھاتی تو کیا ہمارے سامنے اتنے پیارے بچے ہوتے؟ اگر ایک عورت کے سیزیرین نہ ہو, ڈیلیوری نہ ہو, نارمل ہو یا سیزیرین ہو, اگر ایک عورت حمل کے 9 مہینے کا بوجھ اٹھاتی ہے تو کیوں اٹھاتی ہے؟ اسے پتہ ہوتا ہے کل کو اولاد ہونی ہے. اور ماں ادھر سے ڈیلیوری ہوئی اور ادھر سے بچے کو دیکھتے ہی اس کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. وہ کیوں اتنی تکلیف برداشت کرتی ہے؟ اسے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کیوں ایک بچہ 5 سال کی ڈگری انجینئرنگ یا میڈیکل لینے کے لیے 5 سال جینا مرنا کھانا پینا اس نے حرام کیا ہوتا ہے اپنے اوپر. ہمارے بچے جب پڑھتے ہیں, ہم نے خود وہ ٹائم گزارا ہے, جب پڑھا جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, 4 5 گھنٹے سوتے ہیں صرف بچے. وہ 12 گھنٹے نہیں سوتے. انہیں پتہ ہوتا ہے انہوں نے بڑی ڈگری لینی, انہیں بڑی جاب کرنی, وہ نہیں سو سکتے نا, انہیں فکر ہوتی ہے. اگر آپ اور میں جنت کی فکر کریں گے ہماری نیندیں حرام ہو جائیں گی. اگر ہم نے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہوگا, ہمیں سمجھ آ جائے جنت سستا سودا نہیں, پھر ہم اپنے آپ کو جنت کے لیے تیار کر لیں گے. اگر ہمیں پتہ چل جائے ہم نے میڈل لینا ہے, ہم نے جنتیوں میں اونچے بالا خانوں میں جانا ہے, پھر اس کے بعد ہم کر سکتے ہیں. ویسے پھر جنت نہیں مل سکتی. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ انہیں بیماریاں اور تکلیفیں پہنچیں اور یہاں تک کہ جھنجھوڑ دیے گئے. آپ پہ اور مجھ پہ تو وہ آزمائش ہی نہیں آئی, ہم پہ تو ہلکا سا رات کو زلزلہ آیا پھر بھی فرق ہی نہیں پڑا. اللہ کہہ رہا ہے وہ جھنجھوڑ دیے گئے اور اتنے کہ رسول اور اس کے ایمان لانے والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. اللہ کہہ رہا ہے الا ان نصر اللہ قریب, یاد رکھو اللہ کی مدد قریب ہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جب مومن پر آزمائش بھیجتے ہیں یا مومنوں پر آزمائش آتی ہے, تو جو ہم سے پہلے لوگ تھے ان پر تو بڑی بڑی آزمائشیں آئیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹھوک کر چیک کرتے ہیں کس کا ایمان مضبوط ہے. اللہ جیسے ہوتا ہے نا, آپ برتن, مٹی کا کوئی برتن اگر آپ کو لینے کا ایکسپیرینس ہوا ہو تو کیا کرتے ہیں, برتن پکڑ کے ٹھوک کے چیک کرتے ہیں کہ ہاں ٹاس میں دہی اچھا بنے گا یا نہیں. ایسا ہی ہے نا, گھڑے میں پانی, گھڑا کتنا پانی ٹھنڈا کرے گا, ہم اس کا اندازہ اس کو بجا کے لگا رہے ہوتے ہیں. اللہ بھی تو آپ کو اور مجھے بھیج کے دنیا میں انتظار کر رہا ہے. اللہ ٹھوک کے دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میری اس آزمائش پہ میرے ساتھ کرتا کیا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری مدد کا تم نے بدلہ بھی دینا ہے. ہم نے کل کے جو پارا پڑھا تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے کہا تھا صبغۃ اللہ, اللہ کا رنگ اختیار کرو. ومن احسن من اللہ صبغہ, اللہ کے رنگ سے اچھا کون سا رنگ ہوگا. تو آج اس آیت پہ اللہ سے دعا کریں, اے اللہ تو نے مجھے وہ آزمائشیں تو دی نہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئیں. جنگ کا موقع ہے اور صحابہ شکایت کرنے آئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ہم نے اپنے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے ایک ایک پتھر باندھ رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا ہٹایا, نیچے 2 پتھر. آپ اور میں تو کبھی اتنے بھوکے ہی نہیں رہے. ہمارے گھروں میں تو جس دن مرغی نہ پکے پورے خاندان میں پتہ چلتا ہے آج ہم نے سبزی کھائی ہے اور آج ہم نے دال کھائی ہے, آج صرف مرغی پکائی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, ہمارے تو دکھ یہ ہیں, ہمارا تو وہ دکھ ہے ہی نہیں کہ ہم نے اسلام کے لیے جینا, ہم نے قرآن کے لیے یا اللہ کی رضا کے لیے جینا. تو اللہ سے دعا کریں اللہم وفقنی لما تحب وترضى, کہ اللہ تو مجھے اپنی محبت دے اور تو مجھ سے راضی ہو جا. مجھے تو نے جس حال میں رکھا الحمدللہ میں خوش ہوں. تو تھوڑا دے میں تب بھی خوش, تو زیادہ دے میں تب بھی خوش. تو نے شوہر دیا میں تب بھی خوش. تو جب نے جن عورتوں کی شوہر فوت ہو جاتے ہیں وہ بھی تو رہتی ہیں نا, جن عورتوں کے بیٹے مر جاتے ہیں وہ بھی تو عورتیں رہتی ہیں نا. صرف ہمیں صبر اور شکر کرنا نہیں آتا. اگر ہماری زندگی میں ہم میں سے کوئی بھی دعا نہیں کرتا کہ وہ چلا جائے,
हमारा कोई रिश्ता कोई प्यारा चला जाए, इवन बूढ़े माँ बाप भी होते हैं तो हमारा दिल नहीं करता वो जाएं, हम यही कहते हैं अल्लाह तो इनका साया हम पे कायम रखना। लेकिन अगर चला जाए, मैं बात कर रही हूँ उस सूरत की कि अगर वो चला गया, अल्लाह की चीज़ थी, अल्लाह तूने दिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तेरी चीज़ थी तूने ले ली, मैंने तेरे लिए ही हूँ, तू मुझे जिस हाल में रखेगी मैं उस हाल में खुश हूँ, बस तू मुझसे राज़ी हो जा, तो फिर हम जो है ना वो ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे। अब आगे आगे वो तरीके जिनमें हमें बताया गया है कि तुमने जो हलाल और पाकीज़ा माल है वो कहाँ कहाँ लगाना। आयत नंबर 215 से लेके 221 तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको और मुझे बताएंगे कि हमने क्या करना। यसअलूनका माज़ा युनफिकून, आपसे ये पूछते हैं कि ये क्या खर्च करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें कि जो माल तुम खर्च करो वो अपने माँ बाप के लिए है और रिश्तेदारों और यतीमों और मसाकीन और मुसाफिरों के लिए है, और तुम जो कुछ भलाई करोगे तो अल्लाह को उसका इल्म है। अगर हम रिश्तेदारों पे लगाएंगे, माँ बाप पे लगाना तो वैसे ही बहुत बड़ी नेकी है, अगर हम रिश्तेदारों पे लगाएंगे तो फिर बात वही कि मोहब्बत बढ़ जाएगी, और अगर यतीमों मस्कीनों और मुसाफिरों पे लगाएंगे तो अल्लाह हमें हमारे इस माल को बढ़ा चढ़ा कर देंगे। और तुम पर जिहाद को फ़र्ज़ किया गया, गो वो तुम्हें तकलीफ़ दे मालूम होता है, मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को बुरा जानो और हकीकत में वो तुम्हारे लिए भली हो, और ये भी मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को अच्छा जानो हालांकि वो तुम्हारे लिए बुरी हो, हकीकी इल्म अल्लाह ही को है, तुम तो बेखबर हो। दुनिया की नेमत एक जो आपको और मुझे पसंद है, आप और मैं अल्लाह से मुसलसल दुआ करें अल्लाह मुझे ये दे 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 दे, अल्लाह नहीं दे रहा। अल्लाह कह रहा है हो सकता है वासा अन तुहिब्बु शैअन व हुवा शर्रुल लकुम, हो सकता है तुम एक चीज़ से मोहब्बत करो, तुम्हें एक चीज़ पसंद हो, वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो सकता है मैं तुम्हें बेटा इसलिए नहीं दे रहा कि बड़े होकर ये बेटा तुम्हारे लिए फर्माबरदार ना बने, ये तुम्हें वो अज़ियत दे जो तुम्हारी सोच में भी ना हो। अल्लाह कह रहा है हो सकता है एक चीज़ जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो तुम्हें नापसंद हो। बाज़ दफ़ा शादी होती है ना तो मर्द को बीवी अपनी अच्छी नहीं लगती, हो सकता है वो बीवी उसके लिए बहुत नेक, बहुत मोहब्बत करने वाली साबित हो, उसके घर को संभालने वाली, उसके बच्चों को अच्छी तरबियत देने वाली हो, लेकिन हम चूंकि वक्ती तौर पर अल्लाह की मसलहत को नहीं समझते तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें छोटी चीज़ हो या बड़ी, जो उसने दिया उस पर सब्र और शुक्र करने वाला बनाए। लोग आपसे हुर्मत वाले महीनों में लड़ाई के बारे में पूछते हैं, आप कह दीजिए उनमें लड़ाई करना बड़ा गुनाह है, लेकिन अल्लाह की राह से रोकना, उसके साथ कुफर करना और मस्जिद हराम से रोकना और वहाँ के रहने वालों को वहाँ से निकालना अल्लाह के नज़दीक उससे भी बड़ा गुनाह है। ये फितना कत्ल से बड़ा गुनाह है। ये लोग तुमसे लड़ाई करते रहेंगे यहाँ तक कि अगर उनसे हो सके तो तुम्हें तुम्हारे दीन से भी मुर्तद कर दें, और तुम में से जो लोग अपने दीन से पलट जाएं और उसी कुफर की हालत में मर जाएं, उनके अमाल दुनिया और आखिरत दोनों सब में गारत हो जाएंगे, ये जहन्नमी हैं और ये हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे। जो मुशरिक होता है ना उसकी कोशिश ये होती है, जो काफिर हैं उनकी कोशिश क्या होती है कि वो हमें हमारे दीन से फेर दें। क्यों रोज़ रोज़ ऐसे नए काम हो रहे होते हैं, ये तो उस वक्त का मामला उस वक्त, और अगर आज हम अपने हालात देखें तो रोज़ नई गेम, रोज़ ऐसी नई चीज़ वो उनकी कोशिश है कोई ना कोई ऐसी चीज़ मुसलमानों के हाथों में लगा दो कि मुसलमान लगे ही रहें अपने दीन को भूल जाएं। अल्लाह कह रहा है जैसे मोबाइल कर लें या बाकी पबजी, लोग बच्चे तो पागलों की तरह गेम्स, अल्लाह कह रहा है इनके बस में तो ये तो तुम्हें तुम्हारे दीन से भी मुर्तद कर दें, ये तो तुम्हारे दीन पे रहने ही नहीं देना चाहते, इनके बस में तो, क्योंकि फितना बहुत मुश्किल चीज़ है ना, फितने से निकालना बहुत मुश्किल है। जब स्लोगन लास्ट ईयर जब हमने किया था दौरा कुरान तो तब ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी स्लोगन बहुत ज़्यादा जो है वो चल रहा था। जब आपके दरमियान आपके दिमाग में एक बात डाल दी जाती है या होमोसेक्सुअलिटी के बिल पास हो रहे होते हैं कि एक मर्द मर्द से निकाह कर सकता है, एक औरत औरत से निकाह कर सकती है, जब हमारे माशरे में ये चीज़ें दिमागों में डाल दी जाती हैं तो उस फितने से बचाना अपने आप को बड़ा मुश्किल हो जाता है, उस फितने से बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इसीलिए कह रहे हैं कि फितना ज़्यादा बुरी चीज़ है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें, हमारे बच्चों और हमारी नस्लों को शैतान के इन वारों और फितनों से बचाएं। अलबत्ता ईमान वाले, हिजरत करने वाले और अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले ही अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं। अल्लाह ताला तो बहुत बख्शने वाला और बड़ी ही मेहरबानी करने वाला है। लोग आपसे शराब और अच्छा ये जो आयत आई ना पहले, उलाइका यरजून रहमतुल्लाह, यही लोग अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं। अगर हम रहमत के उम्मीदवार हैं तो इसी आयत में बताया गया कि एक तो रहमत मिलेगी ईमान लाने से, दूसरा हिजरत करने से और तीसरा अल्लाह की राह में जिहाद करने से।
آپ اور میں، ہم اگر اپنے آپ کو اس آیت کے سامنے رکھیں تو آپ اور میں ہجرت کر کے کہیں نہیں جا سکتے، ہم تو یہیں پر ہیں نا، اور ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کر سکتے. یہاں ایسی کوئی جنگ نہیں ہو رہی کہ آپ اور میں تیر تلوار لے کے نکل پڑیں. آپ کی اور میری جنگ یا آپ کا اور میرا جہاد کیا ہے؟ وقت پہ اپنے گھر کے کام ختم کر کے اگر آپ یہاں پر آ کر بیٹھ گئی ہیں تو یہ آپ کا جہاد ہے. آپ اپنے سارے کاموں کو چھوڑ گئے اور اپنے آپ کو یہاں لا کے بٹھا رہی ہیں تو آپ کا یہ بھی جہاد ہے. آپ کا جہاد ہے اور آپ کی یہ جنگ ہے کہ آپ نے ایک مسئلہ آپ کو آیا، آپ نے اس مسئلے کے حل کے لیے اسلام پر چلے چاہے سارا جہان ناراض ہو گیا. آپ کا اور میرا یہ جہاد ہے. ہم اپنی نسلوں کو اگر اسلام پر لائیں گے، چاہے ہمارا خاندان، چاہے ہمارے گھر والے مانے یا نہ مانے، ہم اپنی ذات، اپنے اس 5 فٹ کے جسم کو اور اپنی نسلوں کو، اگر اپنی اولادوں، اپنی بیٹیوں، اپنے بیٹوں کو اگر اسلام پہ چلا لیں، آپ کا اور میرا آج یہی جہاد ہے. ہماری جنگ اسی معاشرے سے ہے، ہماری جنگ انہی رسموں سے ہے جن میں ہم آپ اور میں گھرے ہوئے ہیں. ہمارے ارد گرد جو فتنہ ہے، اگر ہم اس فتنے میں سے اپنے بچوں کو ہدایت اور ایمان کے ساتھ نکال لیتے ہیں تو ہمارے لیے یہی جہاد اور جنگ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس دور حاضر میں جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ان کو درگزر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمت دے کہ ہم اپنی نسلیں سنوار سکیں. آگے کچھ احکامات آ رہے ہیں شراب اور جوئے کے حوالے سے کہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے. آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کیا خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے قُلِ الْعَفْوَ، جو زائد ہو وہ خرچ کر دو. آپ کے پاس کیا زائد ہے؟ آج ذرا جا کے اپنی پیٹیاں کھولیں اور اپنے کچن کے کیبنٹ کھولیں اور اپنا گھر دیکھیں. اللہ کہہ رہا ہے، یہ آپ سے پوچھتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ، آپ کہیں جو زائد ہے وہ دے دو. اور ہمارے پاس کیا زائد ہے؟ ہم نے تو 5 سال بعد جو آنا ہے یا جس بیٹے بیٹی کی شادی کرنی ہے اس کا بھی جہیز بنا کے رکھا ہوتا ہے سامان. ہم نے تو وہ پیٹیاں بھری ہوتی ہیں. اللہ کہہ رہا ہے جو زائد ہے وہ دے دو. جو بات کی گئی شراب کے بارے میں، تو شراب کو ام الخواہش کہا جاتا ہے. ام الخواہش، خواہشوں کی ماں. ام ہوتا ہے ماں، تو ام الفواحش بے حیائی اور فحاشی کی ماں. جو شخص شراب کی لت میں لگ جائے گا اس نے پھر ہر چیز میں پڑ جانا ہے. اس کو پھر گناہوں سے روکنے والا، کیونکہ شراب جو تھی نا وہ عربوں کی گھٹی میں تھی. اللہ نے پھر آہستہ آہستہ احکامات نازل کیے. پہلے ایک دفعہ کہا کہ دیکھو شراب میں فائدے کم ہیں. ہم 3 حکم پڑھیں گے اسی صورت میں. 3 دفعہ حکم آیا. پہلے کہا گیا کہ دیکھو شراب کا فائدہ ہے تمہیں، لیکن یہ فائدہ دنیا کا ہے، اس میں نقصان زیادہ ہے. تو تم کیا کرو. انہیں فائدہ یہ تھا کہ ان کی بکتی تھی نا، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ نقصان زیادہ ہے. اور پھر اللہ نے آہستہ آہستہ کہا کہ دیکھو یہ نقصان دیتی ہے. پھر حکم دے دیا اب چھوڑ دو. تو جب شرابیوں کی بات کی گئی تو ایک بندہ جو شراب پیتا ہے پھر اسے ہوش نہیں رہتا. تو جسے ہوش نہیں رہتا وہ مومن نہیں. مومن تو ہوش و حواس والا ہے. آپ نماز پڑھنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو تو ہوش و حواس چاہیے. ہم آگے پڑھیں گے کہ جب تم شراب کی حالت میں ہو تو تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ. وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم شراب کی حالت میں ہو تو تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ. یہاں کہا گیا کہ شراب نقصان دہ ہے، اس کا فائدہ اتنا نہیں جتنا نقصان، تو تم اس سے بچ جاؤ. پھر خرچ کی جب بات کی گئی کہ تمہارے پاس جو زائد ہے وہ خرچ کر دو، تو خرچ بار بار خرچ خرچ خرچ. خرچ کا کیوں کہا جاتا ہے؟ اما عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس اشرفیاں آتی ہوتی تھیں، آتی اور وہ گود میں لے کے بیٹھ جاتی اور ساری کی ساری بانٹ دیتی. تو ان کی ملازمہ کہتی کہ آپ 1-2 تو بچا کے رکھ دیتی تاکہ چلو ان میں کوئی آٹا آ جاتا، کوئی گیہوں آ جاتا. لیکن ہماری امہات کا یہ حال کہ وہ سارے کا سارا دے دیتی ہوتی تھی. آج ہم جب دینے لگتے ہیں تو ہم کیا دیتے ہیں؟ اگر ہم اپنا سوچیں، ہم وہ سوٹ دیں گے جو پہن 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 کے ختم ہو گیا اور اس کا بھی دوپٹہ رکھ لیتے ہیں، میں اس کی قمیض بناؤں گی اور اس کے بھی بٹن اتار لیتے ہیں کہ میں کسی اور جوڑے پہ لگا لوں گی. ہمارے خرچ کا یہ حال ہے. اللہ کہہ رہا ہے خرچ کرو، جو ضرورت سے زائد ہے سب دے دو. اور دنیا کے امور اور آخرت کے امور کو، کہ یہ تم سے دنیا اور آخرت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو یتیموں کے بارے میں بھی سوال، اور آپ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ ان کی خیر خواہی بہتر ہے. اگر تم ان کا مال اپنے مال میں ملا لو تو بھی وہ تمہارے بھائی ہیں. بد نیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ خوب جانتا ہے. اور اللہ چاہتا ہے، اگر اللہ چاہتا تو وہ تمہیں مشقت میں ڈال دیتا. یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت غلبے اور حکمت والا ہے. یہ اس آیت میں جو بات کی گئی
کہ اس میں بات کی گئی کہ اگر تم یتیم ہے آپ کے پاس اور یتیم کا مال ہے تو آپ یتیم کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا سکتے ہیں، اور لیکن نیت یہ ہو کہ اس کے مال کا میرے پاس امانت کے طور پر ہی رہے گا اور بعد میں اس مال کو اسی کو دے دوں گا، تو آپ ملا سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں۔ لیکن یتیم کے مال پہ قبضہ کر لینا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے آگے نکاح اور طلاق کے مسائل شروع ہو رہے ہیں۔ نکاح بہت پاکیزہ رشتہ ہے۔ نکاح کی وجہ سے دو دلوں، دو گھروں اور دو خاندانوں میں محبت بڑھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جا سکتا ہے، ایک اس کے مال کی وجہ سے، ایک اس کے حسب نسب کی وجہ سے، تیسرا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور چوتھا دینداری کی وجہ سے، اور بہتر یہ ہے کہ دینداری کی وجہ سے تم نکاح کرو۔ تو یہاں سے ہم نکاح کے مسائل دیکھیں گے۔ نکاح سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ شرک والی عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور ایماندار لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہت بہتر ہے۔ گو تمہیں مشرکہ اچھی لگتی ہو، اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتیں دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ ایماندار غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے۔ گو مشرک تمہیں اچھا لگے۔ یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے اور اپنی بخشش کی طرف بلاتا ہے۔ وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ رشتے کی اہمیت کو یاد رکھو، کہ ہم رشتے کو اہمیت دیں گے تو ہمیشہ ہم لڑکی ڈھونڈتے ہوئے دینداری کو پسند کریں۔ ہمارے ہاں کیا دیکھتے ہیں، پڑھی لکھی زیادہ ہو لڑکی، لڑکے دیکھتے ہیں جی لڑکے کا گھر اپنا ہو یا نوکری سرکاری ہو تو پھر تو اللہ نے آپ کو اور مجھے معیار دیا کہ ایمان کی بنیاد پر رشتے کرو تاکہ گھروں میں برکت ہو۔ اس کے بعد ہم اسلام کے کچھ آئلی قانون دیکھیں گے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے وہ گندگی ہے۔ حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہاں بتا دیا گیا کہ یہ جو لفظ آیا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، ان کے قریب نہ جاؤ سے مراد ان سے ازدواجی تعلق قائم کرنے کی بات ہو رہی ہے، پاس بیٹھنا منع نہیں ہے، کیونکہ اماں عائشہ کی حدیث آتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ جب میں حیض میں ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں اپنا سر رکھا کرتے تھے۔ تو اس کے علاوہ ایک اور حدیث بھی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ سے جائے نماز یا مصلی مانگا، تو انہوں نے بتایا کہ میں تو حیض میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں چلا گیا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ حالت حیض میں آپ گھر کے کام کریں گی، منع صرف ازدواجی تعلق ہے، میاں بیوی والا تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبریاں سنا دیجئے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا اس طرح نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو۔ اللہ تعالیٰ تو خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ، اچھا یہ کچھ آیات ہیں نا، ان کو اکٹھا پڑھ لیتے ہیں پھر ان پہ بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں پر نہیں پکڑے گا جو تم پختہ نہ تم نے کی ہوں، ہاں اس کی پکڑ اس چیز پر ہے جو تمہارے دلوں کا فعل ہے۔ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لیں ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے۔ یہ ہے ایلا کرنا۔ ہوتا کیا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں شوہر بیوی کو یہ کہہ دیتا تھا کہ تم میرے لیے میری ماں کی کمر کی طرح ہو، یعنی جیسے میں اپنی ماں کے بارے میں سوچ نہیں سکتا کہ اس کے ساتھ میں کوئی فعل کروں تو اسی طرح میں تمہارے قریب بھی نہیں آؤں گا۔ اللہ نے اس بات کو غلط کر دیا۔ اللہ نے کہا تم بیویوں کو ایسا نہیں کہو گے، یہ غلط ہے، اور اگر تم کہہ دو تو 4 مہینے پھر اپنی بیویوں سے دور رہو، اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ بھی بخشنے والا ہے۔ اور اگر طلاق کا ہی ارادہ کر لیں تو اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، انہیں حلال نہیں کہ اللہ ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہو اسے چھپائیں۔ اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو، ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں، اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو، اور عورت کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان مردوں کے ہیں، اچھائی کے ساتھ۔ ہاں مردوں کو اللہ نے
عورتوں پر فضیلت دی اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ الطلاق مرتان، یہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، یا تو پھر اچھائی سے روکنا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا، اور تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھنے کا خوف ہو، اس لیے اگر وہ تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے، اس میں دونوں پر گناہ نہیں، یہ اللہ کی حدود ہیں، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے بڑھ جائیں گے وہ ظالم ہیں۔ پھر اگر اس کو یعنی تیسری بار طلاق دے دے تو اب اس کے لیے حلال نہیں کہ جب تک کہ وہ عورت اس کے علاوہ کسی اور سے نکاح نہ کر لے، پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کا میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ یہ جان لیں کہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان فرما رہا ہے۔ جب تم ان عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا پھر بھلائی کے ساتھ الگ کر دو، اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم اور زیادتی کے لیے نہ روکو، جو شخص ایسا کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تم اللہ کے احکامات کو ہنسی مذاق نہ بناؤ اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جو تم پر ہے، یاد کرو اس احسان کو، اور جو کچھ کتاب و حکمت اس نے نازل فرمائی ہے اس سے تمہیں نصیحت وہ کر رہا ہے، اسے بھی یاد رکھو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور جب تم اپنی جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے خامدوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہوں۔ یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین اور ایمان ہو، اس میں تمہاری بہترین صفائی اور پاکیزگی ہے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ مائیں اپنی اولاد کو 2 سال تک دودھ پلائیں جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت پوری کرنے کا ہو، اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمہ ان کا روٹی کپڑا ہے جو دستور کے مطابق ہو، ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو، ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، وارث پر بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر دونوں ماں باپ اپنی رضامندی اور آپس کے مشورے سے دودھ چھڑوانا چاہیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلوانے کا ہو تو تم پر بھی کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم ان کو دستور کے مطابق جو دینا ہو وہ دے دو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے لیے کچھ احکامات بتا دیے کہ اللہ کے نزدیک حلال ترین چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز ہے طلاق، لیکن اگر کہیں ضرورت ہو، اللہ نے کہا کہ طلاق ہو جائے تو کرنا کیا کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ پہلی طلاق تین دفعہ کی ہے، ٹھیک، اللہ نے کہا 2 طلاقیں وہ ہیں الطلاق مرتان، 2 طلاقیں وہ ہیں کہ اگر ان 2 طلاقوں کے درمیان اگر کوئی مرد عورت سے رجوع کرنا چاہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے، اور اس ہر ایک جو طلاق ہوتی ہے نا، پہلی طلاق ہے طلاق رجعی، دوسری طلاق بھی ہے طلاق رجعی، تیسری طلاق ہے طلاق بائنہ۔ اگر آپ کو خاوند نے 1 طلاق دی یا کسی کو بھی، آپ نہیں کہتی یہ غلط ہو جائے گا، کسی کو اس کے خاوند نے 1 طلاق دی، 1 طلاق کی مدت ہے 3 قروء، 3 حیض، ایک عورت پہلی طلاق کے بعد 3 حیض تک انتظار کرے گی، اگر ان 3 حیض کے دوران خاوند اپنی غلطی مان لیتا ہے، اپنی بیوی سے رجوع کر لیتا ہے تو وہ 1 طلاق تو ختم ہو گئی، لیکن وہ گنتی میں رہے گی کہ اس نے 1 طلاق دی ہوئی ہے، لیکن ان کی آپس میں صلح ہو جائے گی بغیر نکاح کے۔ اگر وہ 3 مہینے پورے ہو جاتے ہیں اور 3 مہینے پورے ہونے کے بعد وہ عورت آزاد ہے، وہ کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے، چاہے 1 طلاق ہے، لیکن وہ عدت 3 ماہ کی پوری ہو گئی، ٹھیک ہے، 3 ماہ کی عدت پوری ہو گئی۔ اگر وہ 3 ماہ کی عدت پوری ہونے کے بعد وہی شوہر اس سے دوبارہ ملنا چاہے، اس سے کرنا چاہے، اب رجوع کا حق تو 3 مہینے میں ختم، اب وہ شخص نئے حق مہر نئے نکاح کے ساتھ اس عورت سے نکاح کرے گا۔ لیکن اگر 2 طلاقیں ہو جاتی ہیں اس میں رجوع ہے، ان 2 طلاقوں کی صورت میں عورت کے لیے ان آیات کے مطابق وہ شوہر کے گھر ہی رہے گی، وہ اس کے لیے زیب و زینت کرے گی، وہ اس کے لیے تیار ہوگی تاکہ وہ اس کے دل کو مائل کرے، اگر شوہر کا دل مائل ہو جاتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو اللہ نے کہا کہ تم نے جو دیا ہے وہ واپس نہیں لینا، رکھنا ہے تو احسان کر کے اچھے طریقے سے رکھو، چھوڑنا ہے تو حسن سلوک کے ساتھ چھوڑو۔
چھوڑو. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب طلاق کا معاملہ ہوتا ہے تو پہلی طلاق پہ ہی میکے والے آ کے بچی بھی لے جاتے ہیں, سامان بھی لے جاتے ہیں. اور مرد کیا کرتے ہیں, مرد کے یا سسرالی وہ تو منگنی کی انگوٹھی سے شروع کر کے سارا کچھ واپس کرواتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے جو دے دیا ہے وہ نہیں لینا, جو دے دیا ہے وہ نہیں لینا. دوسری ان آیات میں بات ہوئی خلا کے بارے میں کہ اگر عورت خلا چاہتی ہے تو وہ خرچہ کرے, یعنی وہ اپنے حق سے دستبردار ہونے کے لیے وہ اپنے حق مہر کو چھوڑے گی. حق مہر ہر صورت میں مرد نے دینا ہے, حق مہر کی کوئی معافی نہیں ہے. آپس میں اگر اسی لیے کہتے ہیں کہ حق مہر اتنا ہی رکھنا چاہیے جو مرد آسانی سے دے سکے, یہ نہیں کہ حق مہر اتنا رکھ لیں آپ کہ اگلا بندہ دے نہ سکے. اور لڑکی والے اس لیے حق مہر زیادہ رکھواتے ہیں کہ لڑکا قابو میں رہے گا, اور بعد میں لڑکا اس عورت کو اتنی اذیت میں بھی رکھتا ہے اور لڑکی طلاق نہیں لیتی کہ اتنا تو حق مہر لکھا ہوا ہے, خلا لی تو حق مہر نہیں ملے گا, تو وہ بندہ بھی طلاق نہیں دیتا اور اذیت میں دونوں زندگی گزارتے ہیں. اسلام کو یہ چیز پسند نہیں ہے. اسلام کہہ رہا ہے رکھنا ہے اچھے طریقے سے رکھو, نہیں رکھ سکتے چھوڑنا ہے تو بہترین طریقے سے چھوڑو. تکلیف دینے کے لیے یا عورت کو اس لیے واپس گھر لے کے آنا کہ آئے گی تو سارے بدلے لوں گا, یہ اسلام میں پسندیدہ چیز نہیں. پھر آخری آیت میں بات ہوئی رضاعت کی کہ عورت اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے. اور اگر اس عرب کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ تربیت کے لیے اور جو علاقوں میں بھیجا جاتا تھا, اگر آپ کسی اور سے دودھ پلوانا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو اسے خرچ دینا ہے, جو پہلے سے طے ہو جاتا ہے دستور کے مطابق. کہ جیسے آپ نے کوئی کام والی رکھی ہوتی ہے تو آپ پہلے ساری چیزیں معاملات طے کر لیتے ہیں, تو دستور کے مطابق وقت کے مطابق. تو آج کل تو الحمدللہ یہ رواج بھی ویسے بھی ختم ہو چکا ہے, میرے خیال میں کوئی اتنا زیادہ نہیں ہوتا. تو اس کے بعد حکم آ رہا ہے وراثت کا کہ ہاں ایک چیز مس ہو گئی اس میں کہ ہم نے اگر عورت پریگننٹ ہوگی, اگر اس کو حمل ہے تو ایک تو وہ چھپائے گی نہیں, اگر حمل ہوگا تو حمل میں طلاق کی جو مدت ہے وہ اس کی وضع حمل ہے. اگر جب تک وہ ڈیلیور نہیں کرتی تب تک وہ جو ہے نا اس کے پاس رجوع کا حق ہوگا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن تک عدت میں رکھیں. اب بیوہ کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن, جبکہ حاملہ کی عدت جو ہوگی وہ ڈیلیوری, ٹھیک, اور مطلقہ کی عدت 3 حیض. مطلقہ طلاق والی عورت کی 3 حیض, اور اگر حاملہ ہے تو ڈیلیوری, اور اگر بیوہ ہے تو 4 مہینے اور 10 دن. پھر جب مدت ختم کر لیں تو جو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کریں, اس پر تم میں کوئی گناہ نہیں. یعنی کہ آپ بیوہ کا نکاح دوبارہ کر سکتے ہیں, بیوہ چاہے تو بھی نکاح ہو سکتا ہے. ہمارے معاشرے میں اس بات کو پسند نہیں کیا جاتا کہ اچھا اب یہ اب نکاح کرے. اسلام کہہ رہا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. اللہ تمہارے ہر عمل سے بے خبر ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور مجھے بہترین معاشرہ دینا چاہتے ہیں. اکیلی عورت کا وہ عزت اور مقام نہیں ہوتا. ہمارے یہاں کہتے ہیں اچھا 4 بچے ہو جائیں یا 2 بچے ہو جائیں تو نہیں, اب 30 سال تو عمر ہو گئی اب اس کی شادی کریں. اچھا 40 سال تو عمر ہو گئی. بیوہ کے لیے اسلام نے کہا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو آپ ان کا کر دیں رشتہ, تاکہ بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت سی تہمات سے بھی بچ جاتی ہے, ورنہ اکیلی عورت پہ تو ہمارے معاشرے میں الزامات کی بھرمار کی جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو دین سمجھنے والا بنائیں. تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارتاً کنایاً ان عورتوں سے نکاح کی بابت کہو یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو. اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ضرور ان کو یاد کرو گے, لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدے نہ کر لو. ہاں یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات بولا کرو, اور عقد نکاح جب تک عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کرو. جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے. تم اسی سے خوف کھاتے رہو, اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا اور حلم والا ہے. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اگر ایک بیوہ ہے تو اسے آپ نکاح کا پیغام اشاروں میں بھیجیں گے. آپ ڈائریکٹ یہ نہیں کہ رشتہ لے کے پہنچ جائیں, عدت ابھی ختم نہیں ہوئی, وہ اپنے خاوند کے سوگ میں ہیں اور آپ جا کے رشتہ لے کے پہنچ جائیں. اللہ کہہ رہے ہیں تم ارادہ کر لو اور ارادہ کر لو اور تمہیں اشاروں میں انہیں بے شک پیغام بھیج دو, صاف نہیں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ بار بار عورت کے بارے میں بات کریں. اللہ کتنی عورت کو آپ کو مجھے عزت دے رہے ہیں کہ عورت کا فائدہ ہو, ہر چیز میں عورت کا فائدہ. اور ہمارے ہاں ہمارے بعض دفعہ مسلمان بھی بولتے ہیں تو کہتے ہیں جی اسلام نے تو عورت کو پابندی میں رکھا ہے, تو اسلام نے تو عورت کے ساتھ یہ کیا تو وہ کیا. اسلام نے عورت کو سب سے زیادہ پروٹیکٹ کیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اگر تم عورتوں کو ہاتھ لگائے اور بغیر مہر کے طلاق دے دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں. یعنی کہ اگر عورت کے
ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں ہوا تو بغیر مہر کی بھی طلاق ہو جائے گی. ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دے دو, کچھ نہ کچھ دے دو, خوشحال اپنے اندازے سے اور تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق اچھا فائدہ دے. بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے. اور اگر عورتوں کو اس سے پہلے تم طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کیا ہو تو مقررہ مہر کا آدھا مہر دو. یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دیں. اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور تم نے ان کا مہر مقرر کر دیا ہو تو مقرر مہر کا آدھا مہر دے دو. یعنی کہ اگر نکاح ہو گیا, حق مہر مقرر ہو گیا, بے شک تعلق قائم نہیں ہوا تو آدھا مہر دے دو. یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دیں. اگر عورت کہتی ہے کہ نہیں آپ مجھے آزاد کر دیں, مجھے مہر نہیں چاہیے, پھر اور بات ہے. یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. یعنی کہ اگر کسی کی بچی کا نکاح ہوا اور بعد میں پتہ لگا, ابھی رخصتی نہیں ہوئی اور بعد میں پتہ لگا کہ لڑکے کا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی بھی چیز, ایسی صورت میں ولی کہے گا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے, آپ طلاق دے دیں. تمہارا معاف کر دینا تقویٰ سے زیادہ نزدیک ہے. یعنی کہ ظاہر ہے جب تعلق قائم نہیں ہوا تو پھر آپ نکاح کی پیسے نہ لیں, وہ حق مہر کے پیسے نہ لیں, وہ بہتر ہے. اور آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو. یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ, اپنی نمازوں کی حفاظت کرو, بالخصوص درمیان والی نماز کی. وقوموا للہ قانتین, اور اللہ کے لیے با ادب کھڑے رہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی کی حدیث کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری میں حدیث آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتے ہیں جو فجر اور عصر میں ہوتی ہیں. تو فجر اور عصر میں چونکہ ہمارے پاس فرشتے آتے ہیں تو اسپیشلی ہمیں یہاں جو کہا گیا کہ نمازوں کی حفاظت کرو, خصوصاً درمیان والی نماز یعنی عصر کی نماز کی. اور عصر کی نماز کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کے سارے اہل و عیال اور اس کا گھر تباہ ہو گیا. تو ہمارے ہاں اکثر عصر کی نماز بازاروں کے چکروں میں رہ جاتی ہے. عصر کی نماز پکی پکڑ لیں, عصر کی نماز کسی صورت میں نہ چھوڑیں, اور بھی نہ چھوڑیں لیکن خصوصاً عصر کے بارے میں آتا ہے. اور جب فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں پایا, تو فرشتے بتاتے ہیں کہ ہم جب گئے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہا تھا اور جب ہم واپس آئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہا تھا, کیونکہ فجر اور عصر میں فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے. اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی صحیح یا سوار ہی صحیح, ہاں جب امن ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح کہ اس نے تمہیں اس بات کی تعلیم دی جسے تم نہیں جانتے. جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں, یہ وراثت کا وہ قانون ہے جو وراثت کے جب قانون آیا تو یہ آیات منسوخ ہو گئی, پر میں ترجمہ پڑھوں گی تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ وصیت کر جائیں کہ ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں, انہیں کوئی نہ نکالے. ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس پر کوئی گناہ نہیں جو اپنے لیے اچھائی کریں, اللہ تو غالب اور حکمت والا ہے. طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا پرہیزگاروں پر لازم ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتیں تم پر ظاہر کر رہا ہے تاکہ تم سمجھو. کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے؟ اللہ نے انہیں فرمایا مر جاؤ, پھر انہیں زندہ کر دیا. بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے, لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں. یہ طاعون پھیل گیا تھا تو لوگ نکل کھڑے ہوئے گھروں سے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر پھر فضل کیا. اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے. ایسا بھی کوئی ہے, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط الیہ ترجعون. ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے, بس اللہ تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کر عطا کرے گا. اللہ ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. جب یہ آیت اتری تو ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کیا اللہ بھی قرض لے گا؟ اللہ کو قرض حسنا ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تمہیں بڑھا چڑھا کر دے گا. اور صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بڑھا چڑھا کر اللہ کے راستے میں دیا, اور اتنا دیا کہ آپ کی اور میری سوچ ہے. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کے آئے جب آیت نازل ہوئی کہ تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دو. وہ گئے ہیں اور جا کے اللہ کو کہہ کے آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہ میرا ایک باغ ہے جو مجھے بے حد محبوب ہے, وہ میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ تم اسے اپنے قریبی رشتہ داروں میں دے دو. گھر گئے اور باغ کے اندر نہیں گئے, باغ کے اندر گھر تھا, باہر باغ سے بھی باہر کھڑے ہو کے اپنی بیویاں, 2 بیویاں تھیں, ان کی بیویوں کو آواز لگائی, آؤ اور گھر خالی کر کے آؤ, میں تو یہ اللہ کی راہ میں دے آیا ہوں, میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر آیا ہوں. اور بیویاں اتنی تابعدار, چپ کر کے سامان اٹھایا اور نکل گئیں. ہمارے جیسی کوئی ہوتی تو فون کرتی بھائیوں کو یا ماں باپ کو کہ یہ دیکھو نا, مجھے تو گھر سے ہی نکال رہا ہے, ٹھیک ہے, خود تو سڑکوں پہ رہے گا, مجھے بھی ہلاک کرے گا. تو ایمان کا اس وقت اندازہ یہ تھا, ایمان کا لیول ان کا یہ تھا, کیونکہ ان کی کمائیاں حلال تھیں, ان کی نیتیں اللہ کے لیے خالص تھیں. ہم جب قرض حسنہ کی شرائط یہ ہیں کہ آپ اللہ کو قرض جب دیں گے تو خالص نیت سے دیں, صدقہ خیرات کریں, حلال کمائی سے کریں, آپ کی کمائی ناجائز نہ ہو. پھر آپ کسی کو اگر صدقہ خیرات کرتے ہیں تو پیچھے تکلیف نہیں دینی, یہ نہیں ہاں تمہیں یاد ہے نا میں تو تمہیں فلاں موقع پہ پیسے دیے تھے, تو فلاں دفعہ بھی جوڑا لے کے دیا, تو فلاں دفعہ بھی یہ کیا, تم نے تو میرے ساتھ یہ کیا تو وہ کیا, ایسے نہیں. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میرے لیے دو تو پھر ریاکاری نہ ہو, یہ نہ ہو کہ پھر مسجد میں نام لکھواؤ اور اذان کے بعد جب خطبہ ہو رہا ہو تو بعد میں آوازیں لگواؤ کہ فلاں حاجی صاحب نے اتنے پیسے دیے تو فلاں بندے نے اتنے دیے, جیسے ہمارے یہاں اکثر مسجدوں میں یہ چیز ہوتی ہے, تو یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. پھر جب ہم نے دے دیا تو پھر اس چیز کو بھول جائیں, اللہ جانے اور اس کا اجر جانے. اللہ کہہ رہے ہیں کیا آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا کہ جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں, پیغمبر نے کہا کہ ممکن ہے جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو. انہوں نے کہا بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے, ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں. پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے. اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے. اور انہیں ان کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے, اور تو وہ کہنے لگے بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے, اس سے تو بہت زیادہ حقدار بادشاہت کے ہم خود ہیں, اس کو تو مالی کشادگی بھی نہیں. نبی نے کہا سنو, اللہ تعالیٰ نے اسی کو تم پر برگزیدہ کیا اور اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی. بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے, اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے. نبی کے زمانے میں بادشاہ بنایا گیا کسی اور کو, اس کا مطلب ہے کہ اگر نبی کے زمانے میں کسی کو بادشاہ بنایا جاتا ہے تو یہ کوئی غلط بات نہیں. پھر اگر بادشاہ بنایا گیا, جس کو بنایا گیا اس کے پاس کیا تھا, صرف علم اور جسمانی قوت. اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کے پاس علم زیادہ ہو تو وہ برتری کے اعتبار سے ہم سے آگے ہے. ان کے نبی نے انہیں پھر کہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس سے تمہارے رب کی طرف سے سکون قلب کا سامان ہے, اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے, فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے, یقیناً یہ تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو. یہاں تابوت سکینہ کا ذکر ہے, اس میں تمام جو نبی تھے نا, جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے, ان کی اور ان کی جو حضرت ہارون علیہ السلام کی قوم کی کچھ باقیات تھیں. جب طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا سنو, اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار بنی اسرائیل کو آزمایا, اور انہی کی ایک اور آزمائش یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے, جس نے اس میں سے بھی پانی پی لیا وہ میرا نہیں, اور جو اس میں سے نہ چکھے وہ میرا ہے. ہاں یہ بات ہے کہ ایک ہاتھ سے ایک چلو بھر لے, لیکن سوائے چند کے باقی سب نے وہ پانی پی لیا. حضرت طالوت مومنین سمیت جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے کہ آج تو ہم میں سے طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا کہ بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پاتی ہیں. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی, ربنا افرغ علینا, دعا نمبر 5. ہم نے ابھی تک جو قرآنی دعائیں پڑھی ان میں دعا نمبر 5 ہے, ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے ہمارے رب ہمیں صبر دے اور ثابت قدمی دے, اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے تو ان کے ضبط کو آزمایا, انہیں کہا اس نہر میں سے پانی نہیں پینا, جو پانی پیے گا وہ ہم میں سے نہیں. ان میں سے زیادہ نے پانی پی لیا, پیاس لگی ہوئی تھی, پی لیا.
پھر جب جماعت کو دیکھا تو کہا کہ آج تو جو ہے نا ہم ان سے ضرور مقابلہ کریں گے۔ اللہ نے کہا کہ طاقت تعداد بے شک زیادہ ہو، لیکن اگر ایمان ہوگا تو کم طاقت بھی بڑی جماعت پر غلبہ پا لے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا ہی کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں، غزوہ بدر دیکھ لیں آپ غزوہ حنین دیکھ لیں، جتنے بھی غزوات ہیں تمام کے تمام غزوات میں الحمدللہ سوائے غزوہ احد کے تھوڑی سی تکلیف کے زیادہ تر غزوات میں مسلمانوں کی تھوڑی تعداد نے زیادہ پر غلبہ پایا، اور یہ ایمان کی قوت تھی۔ اللہ کہہ رہا ہے چنانچہ اللہ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دی، اور حضرت داؤد کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو مملکت اور حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم عطا فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا ہی فضل کرنے والا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات ہیں جنہیں ہم ٹھیک ٹھیک آپ پر پڑھ رہے ہیں، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پارہ الحمدللہ مکمل ہو گیا، اور اس پارے میں ہمیں کچھ چیزیں جو بتائیں ان میں سے مین یہ ہیں کہ ایک تو ہم نے پڑھا تحویل قبلے کی تبدیلی کے بارے میں، پھر ہم نے پڑھا کہ امت کی تبدیلی ہوئی تو اس امت کو کیا بتایا گیا کہ آپ نے اپنے نبی کی اطاعت کرنی ہے اور آپ نے اطاعت پر قائم رہنا ہے۔ اسی کے ساتھ منصب امامت بنی اسرائیل سے لے کر ہمیں دے دی گئی۔ اب آپ کا اور میرا کام ہے ہم قرآن خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھائیں۔ بنی اسرائیل پر اتمام حجت کیا گیا اور مسلمانوں کو دعوت دی گئی کہ تم اس قرآن پر تدبر کرو، طریقہ تدریس بتا دیا گیا کہ اس قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، اس کو سیکھنا بھی ہے، اس کو سکھانا بھی ہے، اور اس کی حکمتیں بھی سیکھنی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اقسام بر پڑھی کہ جو ہے وہ سود کا کیا طریقہ کار ہے، اور ہمیں جو بنی اسرائیل کو جو سبق بھول گئے تھے ہمیں وہ سارے اس میں بتائے گئے مصائب خمسہ کے 5 طرح کی مشکلیں آئیں گی، اور پھر ہدایت پانے والے یا جنہیں ہدایت کی طلب ہے وہ ان مصائب پر کیسے عمل کریں گے۔ اللہ نے بتایا کہ نعمت ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے، اور جو نعمت ہدایت کی قدر نہیں کرتا تو جیسے بنی اسرائیل سے امامت واپس لے لی گئی اسی طرح باقیوں سے بھی لے لی جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس منصب پر فائز کیا ہے، آپ اور میں خوش نصیب ہیں۔ تو نے خرید کر انمول کر دیا، ہمارا وہ حال ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ واقعات اس لیے بتائے تاکہ آپ اور میں عبرت پکڑیں اور آپ اور میں اس قرآن پر عمل کریں۔ اگر ہم عمل کریں گے تو ہمیں کامیابی ملے گی۔ اور اس پورے پارے میں ہم نے ایک ایسی آیت پڑھی جس میں اللہ نے کہا کہ جب میرے بندے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہیں کہ میں تو قریب ہوں۔ آپ اور میں اپنے اللہ کو قریب سمجھیں اور قریب پائیں، ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں قریب ملے۔ وہ کہا تھا نا تجلی نار تھی یا نور، تم سمجھے نہ ہم سمجھے، جلا کیوں کر یہ کوہ طور، تم سمجھے نہ ہم سمجھے، وہ شاہ رگ سے بھی نزدیک ہے، قرآن یہ کہتا ہے، لیکن شاہ رگ ہم سے کتنی دور نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ ہمیں تو شاہ رگ کا بھی نہیں پتہ لگا کہ ہمارا اللہ ہمارے کتنے قریب ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنا قرب بھی دے، اپنی محبت دے، اور ہمیں اپنی محبت کے ساتھ اس رمضان المبارک میں داخل کرے، اور اس رمضان المبارک اللہ ہماری اپنی محبت ہمارے دل میں اتنی بڑھا دے کہ ہم اللہ کی اطاعت کے آگے ہر بات ماننے والے بنیں، ہمیں اللہ کے حکم کے آگے کوئی حکم نظر نہ آئے، اور ہمیں اس کی اطاعت کے آگے کسی کی بات بری نہ لگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے اس قرآن پہ چلنے والا بنائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیات و ذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔